الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے جس کا عنوان ہے زائد الف۔ اسے الف زائدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرے کا نشان لگا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بعض اوقات انسان کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اس الف کو ہم حروف مدہ کے الف کی طرح پڑھیں گے، الف مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے، یا اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اور ہجے یعنی توڑ کرتے ہوئے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کا توڑ کیسے کریں گے۔ تو اس لیے اس سبق کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو ہم اس لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں پر اس کو لمبا کیا جائے گا، کہاں پر لمبا نہیں کریں گے، کہاں پر اس کو وصل میں کیسے پڑھیں گے، وقف میں کیسے پڑھیں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، جیسے یہ لائن، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نمبر 1، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف میں پڑھیں گے، یعنی جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہاں پہ رک جائیں گے، یعنی یہ سارے آیات کے اندر سے الفاظ لیے گئے ہیں، تو جب ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہم پوری آیت نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف ایک ایک لفظ کو ہی فرداً فرداً پڑھیں گے، تو ہم اس الف زائدہ کو پڑھیں گے، یعنی اس کو الف مدہ کی طرح پڑھیں گے۔ لیکن وصل میں نے پہلے عرض کی تھی کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اب شعراء نے وصل پہ بڑا تذکرہ کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وصل میں اس کو نہیں پڑھیں گے، یعنی جب ہم آیات میں سے پوری آیت کو ملا کر پڑھیں گے اور جن میں یہ الفاظ آتے ہیں، تو جب آیت ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت یہ الف زائدہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب کیسے؟ جیسے اس کا ایک تو اس کا توڑ دیکھنا آپ نے کہ اس کا توڑ کیسے ہوتا ہے۔ لام کھڑی زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن نون زبر نہ، لیکن۔ اب بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے، ایک تو ہم نے توڑ کرتے ہوئے نون الف زبر نا نہیں پڑھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو آیت کے اندر پڑھیں گے، جیسے قرآن مجید میں ہے لیکن هو اللہ ربی، اب وہاں پر کیونکہ آیت کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو ہم آیت بغیر وقف کے پڑھ رہے ہیں، ملا کے وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو لہذا وہاں پر ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم ایسے پڑھیں گے لیکن هو اللہ ربی۔ لیکن جب ہم وقف کریں گے، اکیلا یہ لفظ لکھا ہو کہیں، تو ہم اس کو لیکن نہ پڑھیں گے۔ اگر یہ لفظ اکیلا لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس پر وقف کر دیتے ہیں، لفظ کہیں ایک جگہ میں یہ صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو لیکن نہیں پڑھیں گے بلکہ لیکن، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی حمزہ ضا زبر اض، ضا پیش ظ، اض، نون واو پیش نو، اظنو، نون زبر نہ، اظنون۔ اب یہاں پر بھی جب ہم آیت ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت اس کو اظنون، اظنون، یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ الف کو اگر پڑھیں تو الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہوتا ہے، یعنی لمبا کر کے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، جب ہم اس پر وقف کر دیں گے، یہ لفظ کسی جگہ میں اکیلا لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو الظنون، الظنون، یہ واو مدہ، یہ الف مدہ بن جائے گا۔ ایسے ہی الرسول، یہ توڑا آپ نے ایسے ہی کرنا جیسے ہم نے باقبل الفاظ کا توڑ کیا۔ الرسول، جب ہم آیت میں وصل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو الرسول، الرسول لا نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم وقف کریں گے یا یہ لفظ کسی جگہ اکیلا لکھا ہوا ہے تو وہاں میں ہم الرسول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قواریر، قواریر، یہ 29واں پارہ سورہ دہر کی ایک آیت ہے۔ ایک آیت کی آخر میں یہ لفظ آتا ہے اور دوسری آیت کے شروع میں، یہ آگے ایک اور اس کے آگے دوسرا لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم
ملا کر پڑھیں گے، یعنی قواریرا، اس کے آگے والی آیت شروع ہوتی ہے قواریرا من فضۃ، تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے اس ورڈ کو اگلی آیت کے ساتھ، تو اس وقت یہ الف درمیان میں یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ وقف میں اس کو جو ہے ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے، لیکن وصل میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو جب ہم اس کو آگے والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے قواریر من فضۃ، جب ملا کر پڑھیں گے آیت کے ساتھ تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب ہم وقف کریں گے وہاں پہ آیت ختم بھی ہو رہی ہے تو ہم پڑھیں گے قواریر، قواریر، کیونکہ ہم نے وہاں پر وقف کیا ہے، ہم رک گئے ہیں، اس لیے ہم نے اس الف کو پڑھا ہے۔ اسی طرح انا، جب قرآن مجید میں یہ لفظ آیت کے درمیان میں آئے یا کسی آیت میں آئے، جب ہم آیت ملا کر پڑھ رہے ہوں تو اس کو ہم پڑھیں گے انا، انا قل انما العلم عند اللہ وانما انا، انا، یہ بہت مقامات پر آتا ہے تو وہاں پر اس کو ہم انا پڑھیں گے، لیکن جب ہم ایک ہی یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم وقف کر دیتے ہیں تو اس کو ہم انا پڑھیں گے، انا، نون علیہ زبر نا۔ ایسے ہی السبیل، لام زبر لا، السبیل، اگر ہم آیت ملا کر پڑھیں گے اس سے آگے والے الفاظ آیت کے تو اس وقت اس کو ہم السبیل پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر رک جائیں گے یا یہ لفظ کسی جگہ اکیلا لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو السبیل، السبیل، سو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کوئی سمجھاتا ایسے نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ ان 6 کلمات میں، یہ کل 6 کلمات ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے پورے قرآن مجید میں، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف میں پڑھیں گے، یعنی جب یہ اکیلے لکھے ہوئے ہوں یا ان پر ہم ٹھہر جائیں تو الف کو پڑھیں گے، جب ہم ملا کر پڑھیں، آیت کو ملا کر پڑھیں اور آیت کے اندر یہ الفاظ آ جائیں تو اس وقت ہم اس الف کو جو آخر میں جس الف کے اوپر یہ گول دائرے کا نشان بنا ہوا ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ یقیناً یہ تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے دوسری چیز ہے، ان تمام کلمات میں زائد الف کو وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ 6 کلمات وقف کی صورت میں پڑھے جائیں گے الف کو، اور وصل کی صورت میں الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں ان تمام کلمات میں الف کو نہ تو ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے نہ وصل کی صورت میں پڑھیں گے۔ اب جیسے لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لائی، لام، لام زبر لل، لائلل، لام کھڑی زبر لا، لائللہ، ہا زر ہی، لائللہ، لائللہ، ہم نے اس کو لا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کلمات میں نہ وصلاً اور نہ وقفاً، اگر ہم آگے ملا کے نہیں پڑھتے اس کو صرف لا پڑھتے ہیں تب بھی نہیں، ان آیات میں جب ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں تو اس کو ہم لا ہی پڑھیں گے، لا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح لام زبر لا، اب ہجے کرتے ہوئے بھی یہ جس الف کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، یہ بات بھی یاد رکھنی، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لائی، لام، لام زبر لل، لائلل، جیم زبر جا، لائلل جا، حا یا زر حی، لائلل جحی، میم زر می، لائلل جحیمی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے، الف زائدہ ہے۔ اسی طرح لام زر لی، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زر ان، لشی ان، اب یہاں نے توڑ کرتے ہوئے بھی یہ الف زائدہ جو ہے اس کو نہیں پڑھا۔ اسی طرح ملائہی، لام زبر لا پڑھیں گے، ملائہی، ملائی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح تبوء، یہاں پر جو الف لکھا ہوا ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف زائدہ۔ تبوء، نون ساکن کے بعد تا حروف خمے سے ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، یہاں پہ گناہ اس لیے کیا ہے۔ اسی طرح واو ساکن، اس سے پہلے پیش ایک چیز، دوسری آگے حمزہ آیا ہے، تو ہم نے جو مد کی قسمیں پڑھی تھیں
اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، ان تبوء، تو یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اسی طرح ولا ولا اودعوا، یہاں پر ایک الف اور آتا ہے، ولا اودعوا، ولا نہیں پڑھیں گے، ولا پڑھیں گے، تو یہاں پر ایک الف اور آئے گا۔ اسی طرح لأذبحنہ، لام زبر لا، حمزہ ذال زبر اذ، لأذبحنہ۔ اسی طرح نیکسٹ ہے لام زبر لا، لام زبر لا نہیں پڑھیں گے اس کو، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لأن، تا میم پیش تم، لأنتم، انتم، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، وہ بھی دیکھنا آپ نے۔ اسی طرح یہ شروع میں دو لفظ لکھے ہیں، ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو یہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ یہ لفظ ہے افا، تو حمزہ زبر آ، فا زبر فا، یہاں پہ جو فا کے آگے الف ہے یہ بھی الف زائدہ ہے، افا، حمزہ، یہ حمزہ ہے، حمزہ نون میم زیر ام، یہ پیچھے یہاں پر آئے گی زیر، ٹھیک ہے، حمزہ نون میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ماتا، تو یہ درمیان میں الف زائدہ یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، یہ جو درمیان میں الف ہے یہ بھی الف زائدہ ہے، آفا، حمزہ، یہ حمزہ ہے، نون میم زیر ام، آفا ام، میم تا زیر مت، تا زبر تا، آفا ام متا، تو یہ یہاں پر بھی یہ دو ورڈ جو لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر حرکات نہیں لگی تھیں۔ اسی طرح میم نون نون زیر من، نون زبر نا، منا، با زبر با، من نبا، ٹھیک ہے، یہ جو درمیان میں الف ہے یہ الف بھی زائدہ ہے، من نبا، حمزہ، یہاں پہ حمزہ آتا ہے، حمزہ زیر ای، من نبئی، ایسے ہی وملئہم، یہاں پہ آپ نے خود اس کا توڑ کرنا ہے، وملئہم، وملئہم، ثمودہ، ثمودہ، دال زبر دا، لتتلوا، واو زبر وا، لتتلوا، لن ندعوا، لام نون نون زبر، اب یہ توڑ اس سے ایسے کرنا ہے، لام نون نون زبر، لن ندعوا، دال یہ حروفیں قلقلہ میں سے ہے، آگے الف کو نہیں پڑھیں گے، لیربوا، واو زبر وا، لیربوا، فی، لیبلوا، لیبلوا، یہ جو واو کے آگے الف ہے یہ الف بھی زائدہ ہے۔ ایسے ہی ونبلوا، واو کے آگے یہاں پر بھی الف آتا ہے، وہ الف بھی زائدہ ہے۔ ایسے ہی قواریرا، یہ پہلا قواریرا سورہ دہر میں، اور یہ آیت کے آخر پہ آتا ہے، یہ آگے والی آیت شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ دوسرا قواریرا۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو قواریرا پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو شروع کرتے ہوئے دوسرا قواریرا آتا ہے، چاہے وہ وقف کریں یا وصل، دونوں صورتوں میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح تیسری جو ہمارے پاس صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام کلمات کے لفظ انا میں، یہ جو انا ہے میں الف زائدہ نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ اس میں یہ تھا کہ ہم اس میں وقف کی صورت میں پڑھیں گے 6 الفاظ میں، وصل میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو درمیان والے الفاظ ہیں ان میں ہم چاہے وقف ہو یا وصل ہو دونوں صورتوں میں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں، یہ کل قرآن مجید میں یہ 5 ہیں۔ اب ان میں جو الف لکھا ہوا ہے انا والا الف،
تو یہ الف جو ہے یہ الف زائدہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گول دائرہ وغیرہ بھی نہیں بنا ہوتا، تو لہذا اس الف کو جو ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ جیسے پہلے ہمارے پاس ہے علیکم الاناملہ، تو اس کا بالکل آسان ہے، نون الف زبر نا پڑھیں گے اس کو، علیکم الاناملہ۔ ایسے ہی انا 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 نون الف زبر نا، انا سیہ کثیرا، یہ قرآن مجید کی آیات کے الفاظ ہیں، انا سیہ۔ اسی طرح انابو انابو، ٹھیک ہے، نون الف زبر نا، انابو۔ اب یہ جو واو پیش بو کے آخر میں الف لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس الف کا آپ کی تجوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ یہ جو الف لکھا ہے تو یہ الف زائدہ، تو یہ اس الف کا تعلق زیادہ تر تجوید کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ واو کے آگے الف کیوں لکھا ہے۔ اسی طرح للانامی، للانامی نون الف زبر نا، للانامی، یہ الف مدہ ہے، یہ تمام میں جو انا ہے انا نہیں پڑھیں گے، اس کو انا پڑھیں گے، نا، یہ الف مدہ ہے تمام۔ اسی طرح من انابا، من انابا، تو یہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان 6 الفاظ میں ہم الف زائدہ کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے لیکن وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ ان تمام الفاظ میں وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ان الفاظ میں ہم الف کو ہر صورت میں پڑھیں گے کیونکہ یہ الف نہ الف زائدہ میں سے ہے اور نہ کسی اور صورت میں سے، لہذا ان تمام صورتوں میں ہم الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الف زائدہ نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے۔